السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے سورۃ القریش کے بارے میں۔ قریش جو ہے قبیلہ کے نام ہے، یہ قبیلہ کے نام سے یہ اترا ہے۔ جو قریش ہیں لوگ، وہ ان کے بارے میں اترا ہے کہ ابھی ان کے بارے میں بتائیں گے تھوڑی ترجمہ کے ساتھ۔ یہ عربی ہے اور انشاءاللہ ترجمہ جو ہوگا اردو میں ہوگا۔ میں پہلے بھی پڑھا چکی ہوں، یہ پورا جزو ختم کر چکی ہوں، تو دوسری بار ختم کر رہی ہوں۔ تو اگر صرف معنی میں بتاؤں تو مشکل نہیں، پر میں پھر بھی آیتوں کے ساتھ بتاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ جو آخری ہے نا، یہ تھوڑی مشکل میں ہے، یعنی تھوڑی مشکل ہے اس کو پڑھنا۔ من جوع وآمنهم، آ کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس میں الف ہے۔ آمنهم من خوف، تو یہاں پر یہ ہو گیا، اس کے معنی پڑھیں گے۔ لیلا فی قریش، جو کہ اس کے لیے، اس قریش کے لیے ہم بتا رہے ہیں۔ لی جو ہے تو میری طرف سے اس کو لیلا فی قریش، ان کے لیے، وہ ان کے لیے، وہ الافہم، ان کے لیے جو اس راستے میں ہیں۔ رحلہ کو بولتے ہیں، اسے ٹرپس بولتے ہیں، اردو میں اسے ٹولز بولتے ہیں کہ ٹول پہ چلا گیا، یہ ٹول پہ چلا گیا، ایسے ورڈز ہوتا ہے نا اردو کا۔ تو یہ ٹولز بھی ہوتا ہے، اور شتا کا مطلب ہوتا ہے سردی، اور صیف کا مطلب ہوتا ہے گرمیاں۔ اور فلیعبدوا، کیا ہوا اور کیوں گزرنے لگے، جانے لگے، کہ یہ اس لیے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے۔ فلیعبدوا، یعبدوا کا مطلب ہوتا ہے عبادت، رب اللہ، اس گھر کے لیے، ھذا البیت الذی، دیکھیں یہاں پر جو الذی ہے نا، اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، جو ایسے سے بڑا سا کیا کہتے ہیں، یعنی کہ نشان جو شتا میں ہے، وہ الذی جو یا میں ہے، تو یعنی شتا کا مطلب جو الف میں ہے وہ یہاں پر نیچے جو یا میں ہے، یعنی کہ ان کو کھینچنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، صرف 6 سیکنڈ کے لیے کھینچنا، منٹ تو بہت ہو جائے گا، سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے، اسی شتا الذی، کیونکہ دونوں کا کلر ایک جیسا ہے۔ کوئی بھی قرآن ہوگا نا، اگر آپ تجوید لیں گے، تجوید میں لیں گے تو اس کا کلر جو ہوگا نا چینج ہوگا، ایک ہی جیسا کلر ہوگا، کیونکہ جو کھینچنے کا ہے نا، ان کا ایک ہی کلر ہوگا پورے قرآن پاک میں۔ جو جھٹکے والا ہوگا، جھٹکے والا جو لفظ ہوں گے تو اس کا کلر ایک جیسا ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کا کلر جو ہے لمبا کرنے والا ہے، اس کو ایک ہی کلر سے ہم پڑھیں گے۔ کلر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ اچھا، یہاں پر آیا ہے کہ کیا کرنے کے لیے ہم گئے ہیں، کہ اس کے لیے، کس کے لیے، الذی، اس لیے کہ اطعمہم، جانے کے، کھانے کے لیے، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانے دینے کے لیے، ان کو یعنی کہ محفوظ کرنے کے لیے، جو خوف ان کے اندر ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، یقین دینے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ اتنا ہی تھا، یہ آخری آیت کی میں نے بارے میں بتا دی ہے، چھوٹی سی آیت ہے اور مکی ہے۔ اور یہ جو اترا ہے نا، پہلے تو سورۃ یہ اترا ہے، سورۃ الفیل اترا ہے، پھر سورۃ القریش اترا ہے، کیونکہ یہ بھی یہ بیان کر رہا ہے فیل سے لے کے قریش تک، یہ جو بیانات ہو رہے ہیں اس میں، یہ کعبہ کو لے کے ہو رہے ہیں، جو کعبہ کو لے کے یعنی کہ جو ہو رہا تھا، گرانے کی کوشش میں تھے۔ جو فیل ہے پوری طریقے سے واضحت کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یہاں پر انہوں نے پلان کیا، انہوں نے جو کیا وہ پلان کیا، جانے کی تیاری کی، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ نا عبادت کے لیے جاتے تھے، تو یہ کیوں جاتے تھے، یہ پلان بناتے رہتے تھے۔ یہاں پر جو یمن سے نکلے ہیں، ابراہم جو نکلے، وہ پلان بنا کہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ان کو لگا فائدہ ہو رہا ہے، لوگ رش کر رہے ہیں، وہ عبادت ہو رہی ہے، یہ ہے کیا چیز، تو کہتے ہیں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے تیری جو حکومت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جو طاقت ہے ختم نہیں مانا جا رہا، تیری طاقت کو، جو طاقت تھی ان کے پاس،
बुतों को मानना, ये ऐसे कुछ इबादत करना उनकी। तो ये ताकत कम होती जा रही है कि वजह क्या है कि वहाँ पर एक मक्का बन चुका है, सारे लोग जो है वहाँ पर खींचे चले जा रहे हैं। तो ये इनको गुस्सा था, ये आग थी, तो कहते हैं हम इसको गिरा देंगे जो हमें ख़त्म करने की कोशिश करें, नाम को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो उसके बाद जो फिर सूरतुल फील उतरा ना, तो सूरतुल फील में सब बता रहे हैं कि क्या हुआ, यानी कि ये तो बता रहा है कि ये हुआ, इनका प्लान इस तरह से हुआ और ये हुआ, लेकिन सूरतुल फील जो बता रहा है कि ये सिर्फ एक ही आदमी था जिसने पूरी कौम तैयार की, जेश कहते हैं, जिसे जेश कहते हैं, तैयार की उसे गिराने के लिए। पर एक रब था और उसके भेजे छोटे छोटे से परिंदे थे जिसको ने सब दुनिया उनकी हलाक कर दी। अल्लाह अपनी ज़मीन की हिफाजत करने जानता है, अपने बंदे की हिफाजत करना जानता है, सब कुछ जानता है। तो वो बेहतर है, वो ताकतवर है। जब वो आए अपने गुस्से में ना, तो ये जो हाथियाँ लेके गए थे उसके साथ उनके असलहा, उनके हथियार भी थे। तो अल्लाह ने कुछ नहीं किया, बस एक परिंदे भेजे छोटे छोटे, उनके बदौलत उनके राख कर दिया। तो यहाँ पर ही मैंने सूरतुल फील के बारे में आपको बता दिया ट्रांसलेट, ये पर था कुरैश के बारे में बता दिया उन्होंने क्या किया। तो ये जो आखिरी आयत है यहाँ पर बयान करें, जो मिस्किन को खाना भी देना है और उनको खौफ से जो उनको बचाना भी है। तो ये भी वहीं पर हो रहा था, मक्के में हो रहा था, लोग ऐसे डरे हुए थे। तो तब इन्होंने ये काम किया और फिर उन्होंने जो लोग थे जिन्होंने गिराने की कोशिश की। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आई हैं कि कोई वो हिसाब नहीं है। उनके इल्ज़ामात भी लगे हैं, उन पर ये भी लगा है, वो खूबसूरत हो गए उनके लिए मुश्किल हो गई, वो अच्छे हो गए उनके लिए मुश्किल हो गई, उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया उसके लिए मुश्किल हो गई, लोग उन पर तवज्जो गार होने लगे उसके लिए मुश्किल हो गई। वो इतने अच्छे खुतबा देते थे कि इंसान के दिल और दिमाग सब सुकून में आ जाता था। इतने अच्छे खुतबा देते थे वो, क्या कहते हैं, तबलीग। तो फिर जब उसमें से अंदर एक दो दुश्मन भी होते थे, वो जब बताते थे जाके दूसरों को कि ऐसे ऐसे खुतबा हुआ, लोग इतने तवज्जोदार हो गए उसकी तरफ, इतने माइल हो गए उसकी तरफ कि हम कुछ नहीं रहे। तो बस ये बहुत सी ज़िंदगी में उन्होंने मुश्किलें देखी। इतनी ताकत, बड़ी बात ये थी, ताकतवर होने के बाद भी, अल्लाह की इतनी कुर्बत होने के बाद भी वो एक कपड़े में, वो कितनी मस्कीनी से, कितनी, ये कोई ऐसी इन्होंने नहीं लिया, हथियार नहीं लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली। इतनी ताकत होने के बावजूद वो इतने आम थे कि वो गिर सकते थे सब कुछ, पर उन्होंने, यहाँ पर कितनी आयतें उतरी हैं उनके ऊपर, सब कि जुल्म साबित होते हैं, और फिर भी वो थे अपने हक़ और सब्र पे। और हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए, किसी भी बंदे का ऐसे सोचना नहीं चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर मेरे मायने जो हैं कुरान पाक के पूरे हुए। और किसी को भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कितना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो असहाबी हैं उनकी आप ज़िंदगी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरी भी कितनी दोस्त हैं जब वो मुश्किलें में होती हैं तो उनको ये दिया जाता है कि हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखो, हमारे नूह अलैहिस्सलाम देखो, उनकी ज़िंदगी में कैसे मुश्किलें आई, और उनकी और भी कितने असहाबी देखो, अम्बिया देखो। तो सब्र करना अच्छी बात है, सब्र कर लेना चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। जब जहाँ गलत हो रहा है, अगर चुप रहे तो आपने अपने आप पर जुल्म किया। चुप नहीं रहना, गलत काम के लिए चुप रहना बहुत बड़ी गलती है। गलत काम के लिए नहीं कि चाहे कहीं कुछ हो रहा है तो बस होने दो। और ये बहुत गलत होगा अपने लिए भी, अपने जो बताया इन्होंने उनके रक्षा कदम के लिए भी गलत होगा कि जो हो रहा है जो होने दो, हम चुप रहेंगे। जहाँ गलत होता है उसका साथ, जो सही होता है उसका सही का साथ देना चाहिए, देखना चाहिए कौन सही है और कौन गलत। और इसके हिसाब से अभी मैं इंशाल्लाह फिर से कुछ ना कोई बात कंप्लीट करूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर तो मुझे पसंद है फिर से बताऊँ, सो मैंने फिर से बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस उन सब की मुश्किल आसान करे जो मुश्किल में है और जो तकलीफ़ों में हैं बंदे, और जिनकी जायज़ तमन्ना है, अल्लाह बेहिसाब पूरी करे, हम सब की मग़फ़िरत करे यार। और उन बंदों का ज़रूर ख्याल रखें जो सही पे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में सही इंसान ना नहीं मिलने वाला, और वो हमेशा तकलीफ़ में। जितनी बुराइयाँ दुनिया में फैलती जा रही हैं, तो जो सही बंदे हैं वो बड़ी मुश्किल में। तो सही बंदों के लिए मुश्किलें आती हैं, इसलिए नहीं आती कि वो अपनी, क्या कहते हैं, अपनी क्या बताएं, हैरानगी भी होती है अपनी, वो बताने बैठते हैं कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया। आपको जो टेंशन दे रहा है एक्चुअली
وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ ڈپریس ہو جائیں، آپ کہیں مصیبت میں چلے جائیں، آپ ایسی حالت میں چلے جائیں کہ اٹھ نہیں پائیں. تو آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ میرے پاس ایسا کچھ ہے نہیں، پر یہ ایسے الزامات دے رہے ہیں مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کیا کہتے ہیں بے گناہی ثابت کیے جائیں. اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈپریشن دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کچھ برا سوچ رہے ہیں، کر چکے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی کیا کہتے ہیں میں بھی ان میں سے ہوں. جب مجھے مشکل آتی ہے کوئی بھی، میں جلدی سے بولنے لگتی ہوں اور حیران ہو جاتی ہوں. اگر میں نے نہیں بتایا نا، پر میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، تھوڑا سا جو ہوا ہے میرے ساتھ زندگی میں نہیں بتاتی اتنا، کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، میں تھوڑا سا بتاتی ہوں بس. کہ ایکچولی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل دیا جائے، آپ کو توڑ دیا جائے، آپ کو آپ کی ماں سے نکال دیا جائے. پر یہ جو لڑکیاں ہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں وہ اتنی اپنے آپ کو ڈال چکی ہیں اس حرکت میں کہ نہ ان کو زندگی اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ اپنی سب کچھ ختم کر چکی ہیں. سب کچھ، عزت، نام، شہرت، اتنی ان کو زندگی پیاری ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ تباہ ہو جائے پر ہمیں آنچ نہ آئے. پر وہ پھر بھی مشکل میں آئیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حساب بھی تو ہے. جب آپ یہ برا کر رہے ہیں تو دوسرا برا تو ہوگا نا. ایک تو جھیلنا ہے، یا دنیا کا ٹینشن جھیلیں تو یا اللہ کا عذاب. اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا آپ کو کیا جھیلنا ہے. تو لوگ اتنا اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. جو آپ سے جل رہا ہے، جو آپ سے جلس ہے. آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کہ یہ جلسی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. تو میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا، تو میں نے سوچا میں بتا دوں سب کو. یہ میرا بنایا ہوا ہے، خود کا ہے. پانی اندر ڈالا ہوا، صاف پانی ہے. میرے اندر اس کے اندر پتے ہیں، درخت کے پتے ہیں. اس سے جو آپ سیو ہو سکتے ہیں. اس پہ آپ نے کتنی دفعہ سورۃ البقرہ پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا دل ہے پڑھ لیں. سورۃ الناس بہت اچھا ہے، سورۃ البقرہ بہت اچھا ہے، اور میرے خیال میں سورۃ الجن. یہ پڑھ کے آپ کو اس میں ڈالنا ہے، پھونک مارنا ہے، اور اپنے گھر میں چھنا کرنا ہے، اپنے آپ میں چھنا کرنا ہے. یہ میں نے کل ہی خریدا ہے. تو میں مارکیٹ میں بھی گئی تھی، تو میں سوچا میں بناؤں، کوئی بلاگ پر نہیں بنا پائی. میں اتنی تھکی ہوئی تھی، میرا بیگ اتنا وزنی تھا، اور مجھے ٹرالی کو بھی گھسیٹنا تھا، اور سامان بھی میں چاہتی تھی کچھ بھول نہ جاؤں. تو میں موبائل وہاں پکڑ نہیں پائی. وہاں پر بلاگ بنانا چاہتی تھی، کہ میں بتانا چاہتی تھی کہ وہاں پر کیسی چیزیں، اچھی چیزیں کوئی بندہ لے سکتا ہے. پر میں جو ہوتی ہوں نا، وہاں پر کاؤنٹر میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہوں، کہ ایسے پیسے اوپر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. یہاں کے اس کے اندر پتے ہیں، بیری کے پیڑ کے پتے، 7 ہیں یا 9 ہیں یا 11 ہیں، پتے ڈال دیں. اس سے زیادہ پرانا نہیں کرنا، بس یہ 3-4 دن میں ہو پانی. اور اس کو نا، اس کے اندر بقرہ، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھنا ہے. اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، پھونکنا ہے، اور اپنے گھر میں چھڑکنا ہے، یا اپنے آپ پہ چھڑکنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. تو جس پہ نظر ہے، جیسے کہ میں کلیئر بات کر دوں، جیسے کہ مجھ پہ ہے، کیونکہ میرے پر بہت نظر رہتی ہے، اس کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکتی. میرا گلا اور میرا سر پھٹنے والا ہو جاتا ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں گی. تو یہ جو ہے نا، میری بہت ہیلپ کرتا ہے. اس سے اپنی آنکھوں میں، اپنے سر پہ رش کریں تو آپ کو سانسیں شروع ہو جائیں گی. میری سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، میں بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں. کیونکہ میرے دشمن بہت دور کی بات ہیں، جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں نا، پڑوسی، ان کو بھی مجھ سے بہت جلن ہے کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، کیوں ویسی تیسی ہے. انہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ تھوڑی سی ٹینشن میں کپڑے اتر گئے کہ یہ نہ ہو نہ ہو. تو پھر آپ اپنے حصے میں رہتے ہیں، اپنے آپ میں رہتے ہیں، بہت مشکل بات ہے. وہ اللہ سے جانتا ہے کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا ہم جھیلتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بہت اچھا نسخہ بتا دی، کریں آپ، اور اپنے بچوں کے اپنے اوپر چھنکیں، اور گھر میں چھنکیں، چاروں دیواروں میں جو ہو سکتا ہے. تو دیکھیں تھوڑی بہتری ہوگی. میں نے ابھی تک نہیں کیا سچی سے. میں ابھی پہلی بار میں لے کے آئی ہوں، پہلی بار میرے دماغ میں آیا، بنا کہیں دیکھے. میرا اپنا اون اوپینین ہے. اور یہ آپ کریں تو تھوڑا سا پانی رکھنا تاکہ ختم ہو جائے. یہ پتے ہیں نا، بعد میں خراب ہو جائیں گے اندر، تازے پتے ہیں. تو اگر اس میں قرآن پاک پڑھا ہوگا نا، اگر ختم بھی کیا ہوگا کسی نے، تو وہ اس کے اندر پھونک دے. وہ اپنے اوپر، بچے کے اوپر سے کرتا رہے. کیونکہ اگر بچے آپ کے پاس ہو رہے ہیں، فرسٹ آ رہے ہیں، 6 رینک پہ آ رہے ہیں، تو دنیا کو آگ لگے گی کہ یہ عورت کیوں پردہ نشین ہے، یہ عورت کیوں اس کے بچے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور اس کو کیا ٹینشن ہے اس کو. تو آگ بہت ہوتی ہے ہر جگہ. تو ہمیں حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں سے بھی آ جاتا ہے. اس میں جو جلن ہوتی ہے نا، یہ بہت جلدی اثر کرتی ہے. اس میں جادو کی ضرورت نہیں پڑتی.
حسد جلن بہت جلدی انسان کو کھاتی ہے، اس کی صحت کو، اس کی تندرستی کو، اس کے ایمان کو، ہر چیز سے کمزور ہونے لگتا ہے. تو یہ کرتے ہیں اپنے آپ ہی کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو نہ چھپائیں، کیونکہ جب آپ اپنے چھپا نہیں رہے نا تو آپ نے ایک شیطانی عمل کر دیا، آپ نے ایک شیطانی عمل کر دیا. میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، میں بھی پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی. ایک حصے میں میں قید ہوئی ہوئی تھی 2 سال کے لیے. میرا کوئی راستہ نہیں ہو رہا تھا نکلنے کا. تو کبھی کبھی شیطان کو بھی وہ دینا پڑتا ہے دھوکہ. تو میں ایسے وہاں سے نکلی. اتنی میں رہی ایسے حالت میں پینٹ شرٹ میں کہ انہوں کو پتہ ہو گیا کہ یہ اب جی نہیں سکتی، تو اس کو بھی آزاد کر دیتے. تو دھوکہ دینا پڑا، نکلنا پڑا، اور پھر میں اپنی حالت میں واپس آ گئی بھی. پر بہت مشکل ہے، سچی سے بہت مشکل ہے کہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ کیوں ایسی ہے، ہر کوئی ایسے دیکھتا ہے کہ ہم سب ایسے ہیں، یہ کیوں ایسی ہے. تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. تو میں نا بس یہی کہوں گی کہ اپنے رب کو نہ بھولیں، کیونکہ جہاں پر نا کہتے ہیں جہاں پر کمزور ہو نا وہاں پر شیطان جلدی آتا ہے. کمزور ان بندے کے اوپر شیطان جلدی کھیلتے ہیں. کمزور کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اللہ کے حکم ہے اس سے باہر ہو جائے. آپ سمجھیں آپ کمزور ہو چکے، آپ نے شیطان کو چھوڑ دیا اپنے اوپر حاوی ہونے کے لیے. آپ نے چھوڑ دیا شیطان کو اپنے آپ پر حاوی ہونے کے لیے. جیسے کہ میں ایسے کر رہی ہوں، ویسے کر رہی ہوں، اور واپس آئی ہوں تو پتہ نہیں ہائے اللہ یہ مصیبت یوں آ گئی میرے اوپر. پر یہ بہت ہی غلط بات ہے. جب آپ ایسے کرتے ہیں نا، آپ ایسے اوپن ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ سب خیر ہونے لگتی ہے، سب اچھے ہونے لگتا ہے، آپ کے راستے کھلنے لگتی ہے. بڑی سچ ہے، یہ ہونے لگتا ہے. پر یہ بہت ایک خوابی بات ہے سچی سے، پر کوئی سمجھے گا نہیں کہ ایک مشکل بھی آنے والی ہوتی ہے. کہ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو پردے میں تھے، وہ پردے اتار چکے، اور وہ ابھی تک اتنی بڑی مصیبتوں میں. بات ہوتی صبر کی، بات ہوتی صبر کرنا، ہمت کرنی زندگی کی. کتنے مسئلے مسائل آتے ہیں، نکلنا ہے، جھیلنا، نکلنا. تو یہ بات بھی میری یہ بات بہت لوگوں کو زہر لگتی ہوگی کہ یہ ایسی کون ہے، ایسی کیوں کہہ رہی ہے. پر ہمیں نا جھیلنا سچی سے. یہ نقصہ آپ کرنا ضرور. میں نے ابھی تک نہیں کیا. میں نے ابھی تک اتنا سورۃ البقرہ نہیں پڑھا کہ 7 بار پڑھوں اور اسے پھونکوں اور پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. انشاءاللہ دیکھو کسی اور کو فائدہ ہو جائے. پر میں نے ابھی تک نہیں کیا سچی سے، کیونکہ نا بہت سی چیزیں ہیں اور اس دنیا میں، اور سی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ نقصہ میں کچھ اور بھی کر سکتی ہوں. صدقے کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، اور صبر کی بہت ہے. انشاءاللہ سب کو صبر کی تاکید دیتی ہوں، اور صحیح رہنے کی. اسی میں اسٹرانگ ہوتا ہے انسان. جو انسان صحیح نہیں ہوگا، سچ نہیں بولے گا، اس کے پاس وہ فقیر ہے. 2 قسم کے فقیر ہوتے ہیں. ایک امیر فقیر ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اچھا کرنے کے لیے. ایک غریب فقیر ہوتا ہے، وہ اتنا دیتا ہے نا، وہ فقیر ہوتا ہے. اتنا لوگوں کو دیتا ہے، سمجھاتا ہے، ہر چیز دیتا رہتا ہے، اس کا بھی نام فقیر ہوتا ہے. آپ کون سے میں سے؟ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جیسے میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.